السلام علیکم عزیز طلبہ، آن لائن درس و تدریس میں آپ کا تہہ دل سے خیر مقدم ہے۔ بہت سارے اسٹوڈنٹ کا کہنا تھا کہ غزل نمبر 5 سر آپ نے اپلوڈ نہیں کی ہے، تو کم سے کم اس کی تفہیم اور مشقی سرگرمیاں جو ہے جیسے بھی ہو اپلوڈ کر دے۔ تو یہ پہلا پارٹ میں بنا رہا ہوں جس میں صرف سمجھایا ہوں، انشاءاللہ اگلے پارٹ میں اس کی مشقی سرگرمیاں جو ہے ہم ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ آئیے غزل نمبر 5 پروین شاکر کی آپ تصویر دیکھ سکتے ہیں اسکرین پر۔ درسی کتاب میں صفحہ نمبر 109 109 پر پروین شاکر کے متعلق جو ہے کتابوں میں بہت ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ ان کی پیدائش 24 نومبر 1952 کو کراچی میں ہوئی۔ انہوں نے انگریزی میں ایم اے کیا اور بہت ہی زبردست شاعری کیا کرتی تھی پروین شاکر۔ آئیے پروین شاکر کے متعلق اور کچھ باتیں جانتے ہیں۔ امید ہے کہ یہ غزل میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، اس طرح سے آپ سمجھیں گے کہ ذہن میں آپ کے محفوظ ہو جائیں اور سوالات کے حل کرنے میں بہت ہی زیادہ آپ کو آسانی ہوگی۔ دیکھیے آپ کی اسکرین پر یہ پروین شاکر کی جو ہے قبر ہیں۔ ان کا انتقال ٹریفک روڈ پر ایکسیڈنٹ میں ہوا تھا اور 42 سال کی ان کی عمر تھی پروین شاکر۔ ان کی قبر کی یہ تختی ہماری اسکرین پر نظر آ رہی ہے اور ان کی قبر پر لکھے ہوئے اشعار ہم کو نظر آ رہے ہیں۔ دیکھ سکتے ہیں ہم لوگ کس طرح سے یہ اشعار لکھے ہوئے ہیں۔ پروین شاکر نے یہ جو لکھا ہے اس کے اشعار آپ کو سنا دوں کہ یا رب میرے سکوت کو نغمہ سرائی دے، زخم ہنر کو حوصلہ لب کشائی دے، شہر سخن سے روح کو وہ آشنائی دے، آنکھیں بھی بند رکھوں تو رستہ سجھائی دے۔ ایک بڑی ہی منفرد، ایک بڑی ہی مخصوص، ایک بڑی ہی اسپیشل لب و لہجے کی شاعرہ پروین شاکر نے یہ جو غزل ہمارے سلیبس میں آئی ہے اس کا پہلا مصرع آپ کے سامنے ہے۔ درسی کتاب میں آپ جو ہے صفحہ نمبر 109 نکالیے اور الفاظ و معنی لکھتے رہیں۔ پہلا شعر ہے: اپنی ہی صدا سنوں کہاں تک، جنگل کی ہوا رہوں کہاں تک۔ غزل کا مطلع ہے، غزل کو اس طرح سمجھیے کہ سوالات انشاءاللہ آپ حل کرنے میں بہت آسانی ہوگی۔ شاعرہ پروین شاکر بہت ہی بہترین انداز میں خود کو جنگل کی ہوا بھی کہہ رہی ہے اور اپنی ہی صدا سنوں کہاں تک۔ شاعرہ کا کہنا یہ ہے کہ میں صدا دیتی ہوں تو صدائیں واپس آ جاتی ہے، میں آواز دیتی ہوں تو آوازیں واپس آ جاتی ہیں، صدائے باز گشت کی طرح کہ جیسے آوازیں ٹکرا کر واپس آ جاتی ہیں۔ گویا کہ اس سے مراد شاعرہ کا کہنا یہ ہے کہ کوششیں جو ہے وہ ناکام ہو رہی ہے، اور شاعرہ نے پوری غزل میں اور تقریباً اپنی پوری زندگی کی شاعری میں ایک ہجر، ایک جدائی، ایک غم فرقت، ایک اضطراب، بے چینیوں کا ذکر کیا ہے۔ اسی طرح شاعرہ کہتی ہیں کہ اپنی ہی صدا سنوں کہاں تک اور جنگل کی ہوا رہوں کہاں تک۔ جی ہاں، وہ ایک بے چینی کا اظہار کر رہی ہے، اضطراب و مضطرب کا اظہار کر رہی ہے، اور شاعرہ یہاں پر جو ہے غم فرقت کا اظہار کر رہی ہے، بے چینی کا اظہار کر رہی ہے، اور شاعرہ کا کہنا ہے کہ ان کی آواز کو سننے والا کوئی نہیں ہے اور وہ اپنی تنہائی کا اظہار کر رہی ہے۔ آئیے اگلا مصرع ہم دیکھتے ہیں، اگلا شعر دیکھتے ہیں کہ ہر بار ہوا نہ ہوگی در پر، ہر بار ہوا نہ ہوگی در پر، ہر بار مگر اٹھوں کہاں تک۔ یہاں پر پروین شاکر کا کہنا یہ ہے کہ وہ ایک امید اور ایک آس لگائے بیٹھی ہیں کہ کوئی دروازے پر آئے اور دستک دے تو شاید وہ ان کا دوست ہو جس سے وہ محبت کرتی ہیں۔ شاعرہ کہتی ہیں کہ ہر بار ہوا نہ ہوگی در پر۔ شاعر کا کہنے کا مطلب یہ ہے شاعرہ کا کہ ہر وقت جو ہے دروازے پر ہونے والی دستک کی وہ منتظر ہیں، اور ہوا کا جب جھونکا آتا ہے تو اس سے بھی دروازہ ہل جاتا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے شاعرہ اپنے دوست کا انتظار کر رہی تھی، کہیں وہ تو نہیں۔ مگر شاعرہ جو ہے اسی امید و خوف کے اندر جو ہے اپنا وقت گزار رہی ہے، اور شاعرہ کہتی ہیں کہ میں کتنے بار اٹھ کر دیکھوں کہ کون آیا ہے، لیکن شاعرہ جو ہے اپنی ناکامی و بے بسی اور نا امیدی کا اظہار جو ہے اس شعر میں کر رہی ہیں۔ آئیے اگلا شعر دیکھتے ہیں۔ شاعرہ کہتی ہیں کہ دم گھٹتا ہے گھر میں حبس وہ ہے خوشبو کے لیے،
رکو کہاں تک۔ جی ہاں، اس شعر میں ہم ایک اضطراب، ایک بے چینی، ایک بے اطمینانی، ایک غم، ایک پریشانی، یہ تمام چیزوں کو جو ہے ہم دیکھ سکتے ہیں، اور شاعرہ یہاں پر بڑے ہی دکھ بھرے انداز میں، بڑے غمناک انداز میں، بڑی مغمومیت کے ساتھ اور بڑے اندرونی جذبات کے ساتھ یہ بات کہہ رہی ہیں کہ اب جو ہے دم گھٹتا ہے، اب سانسیں رکتی ہے، کہ کس طرح سے جو ہے وہ۔ تو اسی طرح شاعرہ پروین شاکر یہاں پر استعارن کہتی ہیں، اور استعارے کا استعمال بھی کرتی ہیں کہ دم گھٹتا ہے گھر میں حبس وہ ہے، خوشبو کے لیے رکو کہاں تک۔ تو خوشبو سے مراد شاعر کا وہ دوست ہے جس سے وہ محبت کرتی ہے، اور شاعرہ پروین شاکر نے خوشبو کہہ کر اپنی محبت کی شدت کو اظہار کیا ہے، اور شاعرہ نے جو ہے اپنے انتظار کے لمحوں کا اظہار کیا ہے، اور شاعرہ جو کہتی ہیں کہ دم گھٹتا ہے، یعنی کہ وہ کتنی پریشان ہے، کتنی بے چین ہے، کتنی مضطرب ہے، اس تمام باتوں کو جو ہے شاعرہ نے اس شعر میں اظہار کیا ہے۔ آئیے اگلا شعر دیکھتے ہیں۔ پھر آ کے ہوائیں کھول دیں گی، زخم اپنے رفو کروں کہاں تک۔ اس شعر میں شاعرہ نے جو ہے اپنی پرانی بے چینیاں، غم فرقت کا غم، جدائی کا غم، اور شاعرہ کا دل جو زخمی ہو چکا ہے انتظار کے اوقات کو لے کر، انتظار کے لمحات کو لے کر، اس طرح سے شاعرہ نے جو ہے یہاں پر اس شعر میں بہت ہی بہترین انداز میں غم فرقت کا اظہار کیا ہے، جدائی کا اظہار کیا ہے، کہ پھر آ کے ہوائیں کھول دیں گی، یعنی کہ وہ ہوائیں جو پرانی یادیں تازہ کرتی ہے۔ شاعرہ کہتی ہے کہ میں اپنے زخم کہاں تک سیوں، کہاں تک رفو کروں۔ رفو کرنا یہ فارسی کا لفظ ہے، ایک پرشین ورڈ ہے جو اردو میں استعمال ہوا ہے، جس کے معنی ہے سینہ۔ تو شاعرہ کہتی ہیں کہ میں اپنے زخموں کو کہاں تک سیوں، وہ بار بار زخم تازہ ہو جاتے ہیں پرانی یادوں کو لے کر۔ اس طرح سے شاعرہ نے اس شعر میں بہت ہی زیادہ بے چینی و بے اطمینانی کا اظہار کیا ہے۔ آئیے طلبہ نیا مصرع دیکھتے ہیں، نیا شعر دیکھتے ہیں۔ شاعرہ کہتی ہیں ساحل پہ سمندروں سے بچ کر میں نام تیرا لکھوں کہاں تک۔ یہاں پر شاعرہ نے جو ہے بہت سارے، پروین شاکر نے بہت ساری چیزوں کا استعمال کیا ہے، جیسے ساحل، سمندر۔ اکثر شعراء کرام، اکثر شاعر اس قسم کے استعارے اور اس قسم کے جو ہے تشبیہات استعمال کرتے ہیں جس میں ساحل اور سمندر کا ذکر ہوتا ہے۔ یہاں پر شاعرہ نے کہا کہ ساحل اور سمندر یہ دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہیں، متصل ہے، ایک دوسرے سے وابستہ ہیں۔ شاعرہ کہتی ہیں کہ ہم دونوں ایک دوسرے سے قریب بھی ہے، لازم و ملزوم بھی ہے، مستقل ایک دوسرے سے قربت بھی ہے، لیکن کیا بات ہے کہ ہم دونوں میں جو ہے فرقت ہے، جدائی ہے، اور ایک دوسرے سے ملنا تقدیر میں نہیں۔ شاعرہ یہاں پر اپنی ناکامی، بے بسی، نا امیدی کا اظہار کر رہی ہیں۔ اس طرح سے شاعرہ کے ہر شعر میں، پروین شاکر کے ہر شعر میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ انتظار کا غم، جدائی کا غم، پریشانیوں کا غم، اور ان کی پوری زندگی کی عکاسی، ان کی پوری زندگی کا ریفلیکشن ہم کو نظر آتا ہے کہ کس طرح سے انہوں نے جو ہے اپنے حالات میں زندگی گزاری، اور کس طرح سے جو ہے انہوں نے پریشانیوں میں زندگی گزاری۔ آئیے طلبہ نیا شعر کہ تنہائی کا ایک ایک لمحہ ہنگاموں سے قرض لوں کہاں تک۔ شاعرہ نے یہاں پر اپنی تنہائی کا بہترین انداز میں اظہار کیا ہے۔ شاعرہ کہتی ہیں کہ میں بھیڑ میں ہونے کے باوجود بھی تنہا رہتی ہوں، تمام لوگوں کے اندر رہنے کے باوجود بھی میں تنہا ہی محسوس کرتی ہوں، اور تمام ہنگاموں کے اندر رہنے کے بعد بھی میں تنہا ہی محسوس کرتی ہوں۔ شاعرہ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ تنہائی اسے میسر آئی ہے، اور تنہائی ہی اسے ملی ہے جس کی وجہ سے وہ بہت تھک چکی ہے۔ شاعرہ کہتی ہیں کہ ہنگاموں سے میں قرض لوں کہاں تک، یعنی کہ بھیڑ میں رہنا اور بھیڑ میں زبردستی اپنے چہرے کو مسکراتا ہوا دکھانا اور اپنے دل کو ہنستا ہوا دکھانا۔ شاعرہ تھک چکی ہیں، اور شاعرہ جو ہے اس قدر پریشان ہو چکی ہیں کہ وہ کہتی ہیں کہ یہ تنہائی کا ایک ایک لمحہ میرے دل میں ایک پریشانی، ایک اضطراب اور ایک بے چینی رکھتا ہے، اور میں ہنگاموں کے درمیان کب تک رہوں جب کہ میرے دل میں تنہائی کی ایک قیامت برپا ہے۔ آئیے طلبہ دیکھیے اس شعر کو کہ گر لمس نہیں تو لفظ ہی بھیج، میں تجھ سے جدا رہوں کہاں تک۔ لمس کے معنی ہے دراصل ہاں طلبہ، لمس کے متعلق میں عرض کر رہا تھا، ویڈیو آگے پیچھے ہونے کی وجہ سے اس شعر پر تھے ہم کہ گر لمس نہیں تو لفظ ہی بھیج، میں تجھ سے جدا رہوں کہاں تک۔
شاعرہ نے یہاں پر شدت غم کا اظہار کرتے ہوئے اور غم فرقت کا اظہار کرتے ہوئے، جدائی و پریشانی، بے اطمینانی کا اظہار کرتے ہوئے اس بات کو پیش کیا ہے کہ اگر ہم لوگ مل نہیں سکتے اور لمس نہیں ہو سکتا، لمس کے مراد جو ہے آپس میں قربت کے ہے، ایک دوسرے کے قریب رہنے کے ہے، تو شاعرہ کہتی ہیں، پروین شاکر کا یہ کہنا ہے کہ ہم اگر مل نہیں سکتے، آپس میں قریب نہیں آ سکتے، تو کم سے کم لفظ ہی بھیج دو، کچھ بات ہی کر دو، آخر میں تم سے کب تک جدائی اختیار کروں اور کب تک جدا رہنے کا غم میں جو ہے سہتی رہوں۔ اس طرح سے شاعرہ نے اپنی زندگی کی عکاسی، اپنی زندگی کے حالات کو اس طرح بیان کیا ہے، اور شاعرہ جو ہے یہاں پر مختلف زاویوں سے اور الگ الگ اینگل سے اپنی دل کی کیفیت کو بیان کر رہی ہے، اور بہت سارے استعارے استعمال کر رہی ہے، جس سے ہمیں غم فرقت کا جو ہے اندازہ ہوتا ہے۔ آئیے طلبہ نیا شعر دیکھتے ہیں۔ یہ شعر بہت آسان ہے، اس کی تشریح آپ بھی کر لوں گے کہ سکھ سے بھی تو دوستی کبھی ہو، دکھ سے ہی گلے ملوں کہاں تک۔ شاعرہ نے جو ہے یہاں پر اپنی زندگی کی وہ تمام باتیں ذکر کر دی کہ آخر میں دکھ اور پریشانیوں کے درمیان کب تک گھری رہوں، اور کب تک پریشانیوں کی گردشوں میں گھری رہوں، اور کب تک حالات کے تھپیڑے کھاتی رہوں، اور خوشحالی اور سکھ اور چین مجھے کب ملے گا، اور کب دوستی ہوگی۔ یہاں تک کہ شاعرہ یہ ایک نا امیدی کا ذکر کر رہی ہے کہ آخر یہ کب تک۔ تو اس طرح سے شاعرہ نے یہاں پر اپنی پریشانیوں کا، اپنے دلی کیفیات کا، اپنی تنہائی کا ذکر بہت ہی بہترین انداز میں بڑی مغمومیت کے ساتھ کیا ہے۔ اگر ہم ان شاعری کو میں جو آپ کو بتا رہا ہوں اگر آپ دھیان سے سن لیں تو ہر کوشچن کا آنسر آپ جو ہے بہت آسانی سے دے سکو گے۔ اس شعر کو دیکھیے کہ منسوب ہو ہر کرن کسی سے، اپنے ہی لیے جلوں کہاں تک۔ پروین شاکر نے یہ جو مصرع لکھا ہے کہ منسوب، لفظ منسوب یہ بھی عربی کا لفظ ہے، اس کے معنی ہے کنیکٹڈ رہنا، نسبت یعنی کہ جڑے رہنا۔ منسوب ہو ہر کرن کسی سے، اپنے ہی لیے جلوں کہاں تک۔ شاعرہ کہتی ہیں، پروین شاکر کا یہ کہنا ہے کہ آخر میں کب تک اپنے لیے ایک چراغ کی طرح جلتی رہوں اور لوگوں کے درمیان روشنی پھیلاتی رہوں۔ آخر میرے دل میں بھی جو ہے بہت ساری امیدیں ہیں، اور میرے دل میں بھی بہت ساری پریشانیاں ہیں، وہ کب دور ہوں گی۔ تو منسوب ہو ہر کرن کسی سے، شاعرہ کہتی ہیں کہ میری نسبت کم سے کم محبت کے انداز میں کسی سے ہونی چاہیے، اور میری کیفیات جو پریشانی کی ہے اسے بھی دور ہونا چاہیے۔ آخر میں اپنے لیے ہی جو ہے کب تک جلوں، ایک چراغ کی مانند جو ایک چراغ جلتا رہتا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ بہت تنہا ہو۔ تو اس طرح سے شاعرہ نے بہت سارے استعارات استعمال کر کے بڑے خوبصورت انداز میں یہ تمام باتیں بیان کی ہیں۔ دیکھیے یہ غزل کا آخری شعر ہے کہ آنچل میرے بھر کے پھٹ رہے ہیں، پھول اس کے لیے چنوں کہاں تک۔ شاعرہ نے یہاں پر جو ہے آنچل بھرنے سے مراد وہ پھول چن رہی ہے اور آنچل میں بھر رہی ہیں، تو پھول چننا اور آنچل میں بھرنا یہ ایک استعارہ ہے، اس کے معنی ہے انتظار ہے۔ شاعرہ جو ہے اپنے محبوب کا جس سے وہ محبت کرتی ہے، اپنے دوست کا انتظار کر رہی ہے، اور وہ انتظار کو اس نے بہت ہی خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے کہ گویا کہ وہ پھول چن رہی ہے، اور پھول چننا ایک بہت ہی خوبصورت عمل ہے، اس کو انتظار کرنا بھی جو ہے پریشان نہیں ہو رہی ہے، بلکہ وہ یہ اظہار کر رہی ہے کہ میں تمہارا انتظار گویا کہ پھول چن رہی ہوں۔ تو شاعرہ کہتی ہے کہ لیکن اب پھول چننا بھی بہت ہو گیا، کیونکہ میرا آنچل پھٹنے لگا ہے پھولوں کے وزن سے، اور انتظار کی میں اب تاب نہیں لا سکتی، اور میں اب انتظار کر کر کے بہت پریشان ہو چکی ہوں، بہت بے چین ہو چکی ہوں، بڑی مضطرب ہو چکی ہوں۔ تو اب وہ جو ہے ملنے کی امید کے متعلق شاعرہ نے اس شعر میں اظہار کیا ہے۔ اس طرح سے عزیز طلبہ ہم نے یہ غزل کو اچھے طریقے سے سمجھا، اور الفاظ معنی بھی آپ لوگ جو ہے لکھ چکے ہوں گے۔ اس طرح سے یہ غزل کا پہلا پارٹ تھا، انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اگلے پارٹ میں اس کی مشقی سرگرمیاں اپلوڈ ہو۔ آپ سے گزارش ہے کہ اسی طرح ویڈیو کو جو ہے آپ ذہن نشین کرتے رہیں اور دھیان سے دیکھتے رہیں، اپنی پڑھائی کو جاری و ساری رکھتے ہوئے، اور وبائی امراض سے احتیاط کرتے رہیں۔ اور آپ کو یہ ویڈیو کہاں تک کہ جو ہے یہ ویڈیو کیسی لگی اس کے متعلق کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور پیش کریں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔